السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ آج ایک انتہائی اہم اور مفید کورس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، علم فقہ کورس۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کورس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس پورے کورس میں ہم کیا کیا چیزیں سیکھیں گے۔ تو تعارف علم فقہ کورس، اس کورس میں ہم فقہ کا تعارف، علم فقہ کی تاریخ، فقہ کے بنیادی مصادر جیسے قرآن، سنت، اجماع، قیاس، فقہ کے ثانوی مآخذ، تعارف فقہی مسالک جیسے فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، فقہ جعفری وغیرہ، اور تعارف کتب فقہیہ۔ تو ان تمام چیزوں پر اور ان کے ضمن میں بہت سارے اہم ٹاپکس کو انشاءاللہ تعالی ہم اس کورس میں سیکھیں گے۔ تو اول تا آخر جتنے بھی اس کورس کے اسباق ہیں اس کو ضرور سنیں، اور مفید لگے تو دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ آئیے آج کا ہم درس آغاز کرتے ہیں۔ آج سب سے پہلے ہم تعارف فقہ، اس سبق میں ہم 3 چیزیں سیکھیں گے: فقہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی، دوسری چیز فقہ کی ضرورت اور اہمیت، اور تیسری چیز فقہ کا آغاز و ارتقاء۔ فقہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی: الفقہ لغتاً العلم بالشیء، لغوی طور پر یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے فقہ کہتے ہیں کسی چیز کے جاننے کو۔ ثم خص بعلم الشریعت، پھر اس کے بعد یہ شریعت کے جاننے کے ساتھ خاص ہو گیا، یعنی شریعت کو جاننا، شرعی احکام کو جاننا، اسے کیا ہے؟ فقہ کہا جانے لگا۔ اچھی طرح جاننا اور سمجھنا بھی اس کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے۔ اب علم اور فقہ میں کیا فرق ہے؟ علم کا معنی بھی جاننا ہوتا ہے اور فقہ کا معنی بھی جاننا ہی ہوتا ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ علم اور فقہ میں فرق یہ ہے کہ علم عام ہے، فقہ خاص ہے۔ فقہ کا مطلب ہوا کسی ایسی چیز جس کا جاننا مشکل ہو، اس کو بمشقت جاننا، یعنی جس کو جاننا آسان نہ ہو، سیکھنا مشکل ہو، اس کو جاننے کو فقہ کہتے ہیں، جبکہ علم مطلقاً کسی بھی چیز کے جاننے کو کہتے ہیں۔ لفظ فقہ قرآن اور حدیث میں بھی اس سے مشتق الفاظ آئے ہیں، جیسے قرآن مجید میں آیا ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین۔ تو یہ تفقہوا، لیتفقہوا میں جو یہ تفقہوا ہے یہ فقہ سے بنا ہے، ٹھیک ہے، دین میں گہری سمجھ حاصل کرنا، دین کو مکمل طور پر جاننا۔ ہر فرقے میں سے، ہر گروہ میں سے کچھ چند لوگ ایسے کیوں نہ ہوئے کہ جو دین میں گہری سمجھ حاصل کریں۔ اسی طرح حدیث پاک میں بھی یہ لفظ آیا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین میں گہری سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یفقہ یہ بھی فقہ سے بنا ہے، جس کا معنی گہری سمجھ، اچھی طرح جاننا سمجھنا، جس کا جاننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو علم فقہ ہے وہ ایک مشکل علم بھی ہے، اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، مسلسل کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد جا کے یہ علم حاصل ہوتا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں علم فقہ کی اصطلاحی تعریف۔ عہد صحابہ اور تابعین میں شریعت کے تمام احکام کے جاننے کو فقہ کہا جاتا تھا، یعنی جتنے بھی احکام آ گئے، چاہے عقائد ہوں، عبادات ہوں، اخلاق ہوں اور معاملات ہوں، سب کے سب ان سب کے جاننے کو فقہ کہا جاتا تھا۔ اسی لیے جو قرآن پاک کی پیچھے آیت آئی لیتفقہوا فی الدین، دین میں گہری سمجھ حاصل کرے، اس میں دین کے عقائد ہیں، دین کے اخلاقیات ہیں، معاملات کے بارے میں ہے، عبادات کے بارے میں، سب آ جائیں گے۔ حدیث پاک میں بھی جو فضائل آئے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ ان سب چیزوں کے جاننے کے متعلق ہیں۔ فقہ کے اسی معنی کے اعتبار سے امام اعظم نے اپنی عقائد کی کتاب کا نام الفقہ الاکبر رکھا تھا۔ اب دیکھیے، اب کے زمانے میں فقہ کسے کہتے ہیں؟ یہ تو صحابہ کے زمانے میں فقہ عام تھا، ہر چیز کو جاننا تھا۔ بعد میں جب وقت گزرتا گیا اور تابعین، تابع تابعین اور ائمہ مجتہدین کا زمانہ آیا، تو جس طرح دوسرے علوم باقاعدہ ترتیب پانے لگے، اس طرح یہ علم بھی دوسری چیزوں سے ممتاز ہو کر الگ علم بن گیا۔ اخلاقیات الگ ہو گئے، عقائد الگ ہو گئے، اور جو احکام تھے، فرعی احکام تھے شریعت کے،
ان احکام کے ساتھ اب فقہ خاص ہو گیا۔ اسی وجہ سے بعد میں جو اس کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ المکتسب من ادلتها التفصیلیہ، یعنی احکام شرعیہ کو جاننا۔ العلم بالاحکام شرعیہ، احکام شرعیہ کو جاننا۔ کون سے احکام شرعیہ؟ عملیہ، جن کا تعلق عمل سے ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی مثال کے طور پر وتر نماز ہے تو وتر نماز ایک عمل سے تعلق رکھتی ہے، تو وتر واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، مستحب ہے، تو یہ جو ہے اس کے بارے میں جاننا عملی جو ہے۔ اور المکتسب من ادلتها التفصیلیہ، جس کو کیا ہے تفصیلی دلائل سے حاصل کیا گیا ہو۔ احکام شرعیہ عملیہ کا ایسا علم جس کو تفصیلی دلائل سے جانا گیا ہو کہ اگر وطر واجب ہے یا وطر سنت ہے یا مباح ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، قرآن میں اس کی دلیل ہے، سنت میں ہے، اجماع ہے، اس پر قیاس ہے، اس کے اعتبار سے دلیل ساتھ میں جاننا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم فقہ کہتے ہیں۔ تو کسی بھی چیز کے تعلق سے یہ چیز فرض ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ واجب ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ سنت موقدہ ہے، یہ اطاعت ہے، ان عملی چیزوں کے بارے میں یہ احکام جاننے کو مختصراً علم فقہ کہتے ہیں۔ دیکھیے علم فقہ کے موضوع کے بارے میں بھی دیکھ لیجئے۔ موضوعہ فعل المکلف ثبوتاً او سلباً، یعنی مکلف کا فعل ہے۔ مکلف یعنی وہ شخص جس کو شرعی احکام کا پابند کیا گیا ہے، بالغ ہو، عاقل ہو، مسلمان ہو، تو اس کا جو فعل ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے، یہ اس کا موضوع ہے۔ یعنی اس کے بارے میں انسان مکلف کے بارے میں کہ یہ کام اس کا درست ہے، غلط ہے، فرض ہے، حرام ہے، واجب ہے، مکروہ ہے، یہ بیان کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں اس سے بحث کی جاتی ہے۔ تو علم فقہ کا ٹاپک اور موضوع یہ ہے، یعنی فعل المکلف ثبوتاً او سلباً۔ ثبوتاً یعنی ہے صحیح ہے، اور سلباً یعنی غلط ہے یا نہیں ہے، حرام ہے وغیرہ۔ واستمدادہ، استمدادہ مطلب اس علم کے جو مسائل ہیں وہ کس چیز سے ثابت کیے جاتے ہیں؟ تو من الکتاب والسنت والاجماع والقیاس، قرآن مجید سے، سنت سے، اجماع اور قیاس سے۔ غایتہ، غایتہ مطلب اس کا فائدہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی مقصد کیا ہے سیکھنے کا علم فقہ کا؟ الفوز بسعادت الدارین، دونوں جہاں میں کامیابی۔ پتہ چلتا ہے کہ اس علم کے جاننے کا مقصد ہونا کیا چاہیے؟ دونوں جہان میں سعادت مندی، اور اس علم کو جاننے والا دونوں جہان میں سعادت مندی حاصل بھی کر لیتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہی شخص جو علم فقہ جانتا ہے وہ اپنے اعمال کے بارے میں، صحیح غلط کے بارے میں جانتا ہے، کون سی چیز رضا الہی کے والی ہے، کون سی چیز نہیں ہے، یہ جان کر وہ اپنے اعمال بجا لاتا ہے، تو وہ دونوں جہان میں سعادت حاصل کر لیتا ہے۔ فقہ کا مقام و مرتبہ، فقہ کا مقام و مرتبہ دیکھیے، اس میں قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ جو ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، ٹھیک ہے، تو ان میں ہر گروہ میں سے ایک جماعت کیوں نہیں نکل جاتی تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے۔ یہ ترغیب ہے کہ ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے ہر گروہ میں سے، ہر علاقوں میں سے، کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو یہ فقہ کا علم حاصل کریں، تاکہ یہ لوگ آ کے پھر اللہ کا خوف دلائے، حلال حرام واپس آ کے لوگوں کو سکھا سکیں۔ حدیث پاک بھی ہم نے پڑھی، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو دین میں اسے گہری سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ اشعار مروی ہیں علم کی فضیلت میں، اس میں علم فقہ بھی آ جاتا ہے۔ مل فضل الا لأہل العلم، فضیلت صرف اہل علم کے لیے ہے۔ انہم علی الہدی لمن استہدی ادلہ، کیونکہ وہ لوگ جو ہدایت طلب کرنے والے لوگ ہیں ان کو ہدایت پر رہنمائی کرتے ہیں۔ اہل علم ہدایت چاہنے والوں کے لیے ہدایت پر رہنمائی کرتے ہیں، انہیں ہدایت کا راستہ بتاتے ہیں۔ وَوَزْنُ كُلِّ امْرِئٍ مَّا كَانَ يُحْسِنُ، اور ہر آدمی کی اہمیت اتنی ہے جتنا وہ بھلائی کا کام کرتا ہے۔ وَالْجَاهِلُونَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ عَادَةً، اور جاہلین یہ اہل علم کے دشمن ہوتے ہیں۔ فَفُزْ بِعِلْمٍ، تو علم حاصل کرو، علم حاصل کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ وَلَا تَجْهَلْ بِهِ أَبَدًا، اور اس سے کبھی جاہل مت ہونا۔ النَّاسُ مَوْتَىٰ وَأَهْلُ الْعِلْمِ أَحْيَاء، کیونکہ لوگ مردہ ہیں اور اہل علم زندہ ہیں۔ تو یہ علم فقہ کا مقام و مرتبہ ہے اس علم کو حاصل کرنے کا۔ آئیے اب علم فقہ کی ہم اہمیت اور ضرورت کو دیکھتے ہیں۔
مسلمان کو زندگی اللہ اور رسول کی ہدایت اور تعلیمات کے مطابق گزارنا ضروری ہے، یعنی مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات کو اللہ اور رسول کی جو ہدایات ہیں، تعلیمات ہیں، اس کے مطابق گزارے۔ اور یہ تعلیمات اور ہدایت کہاں سے حاصل ہوتی ہیں؟ تو فقہ کے ذریعے زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں مکمل رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ علم فقہ ایسا علم ہے جس میں ہماری زندگی سے متعلق تقریباً تمام معاملات کو، کہ یہ غلط ہیں، صحیح ہے، حلال ہے، حرام ہے، فرض ہے، واجب ہے، کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، یہ تمام چیزیں اس علم سے ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے کن کن معاملات میں علم فقہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، ان چیزوں کو ہم جانیں گے تو ہمیں علم فقہ کی اہمیت بھی معلوم ہوگی۔ نمبر 1 ہے العبادات۔ عبادات سے مراد وہ احکام جو خدا اور بندوں کے راست تعلق پر مبنی ہیں، جیسے نماز، اعتکاف، قربانی، نذر۔ تو ان سب کا تعلق بندے اور خدا کے ساتھ ہے، اور ان چیزوں کے بارے میں ہمیں کہ یہ کیسے کرنے ہیں، کون سی چیز درست ہے، نہیں ہے، یہ سب کیا ہے، ہمیں علم فقہ سے معلوم ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے الاحوال الشخصیہ، دو آدمیوں کے درمیان غیر مالی بنیاد پر قائم تعلقات سے متعلق احکام، یعنی دو لوگوں کے درمیان جس میں مال نہ ہو، ایسے کوئی بھی تعلق ہو، اس کے متعلق، اس کو ایسے نکاح و طلاق، فسق و تفریق یعنی نکاح ختم کرنا یا جدائی کرنا، عدت، ثبوت نسب و نفقہ وغیرہ، تو ان تمام چیزوں کا تعلق بھی علم فقہ کے ساتھ ہے۔ المعاملات المدنیہ، یعنی دو اشخاص کے درمیان مالی معاہدہ پر مبنی تعلقات، یعنی جس میں لوگوں کے درمیان مال ہو، تعلق ہو مال کا، ان کے احکام بھی فقہ میں بیان کیے جاتے ہیں، جیسے خرید و فروخت، شرکت و عاریت، پارٹنرشپ، اجارہ اور رہن وغیرہ۔ تو یہ ان تمام چیزوں کے متعلق بھی جو احکام بیان کیے جاتے ہیں وہ علم فقہ میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ الاحکام الدستوریہ، ملک اور شہریوں کے درمیان حقوق اور فرائض کو متعین کرنے والے قوانین، یہ بھی علم فقہ میں بیان کیے جاتے ہیں۔ الاحکام القضائیہ، یعنی قاضی کا تقرر، شہادت و وکالت کے احکام، مقدمات کو ثابت کرنے کا طریقہ، یہ بھی اس میں بیان کیا جاتا ہے۔ الاحکام الدولیہ، الاحکام الدولیہ، ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ کے جو تعلق ہوتے ہیں اس کے احکام۔ عقوبات، یعنی جرم و سزا کے متعلق قوانین۔ بین الممالک قوانین، دو ملکوں اور قوموں کے درمیان تعلقات و معاہدات اور حقوق و فرائض سے متعلق قوانین، یہ بھی اس علم میں بیان کیے جاتے ہیں، اور ان کو فقہائے اسلام سیر سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو دیکھا ہم نے کہ کتنی ساری چیزیں ہیں جن کا تعلق علم فقہ کے ساتھ ہے، بلکہ ہماری زندگی کے تقریباً تمام تر شعبہ جات کا تعلق علم فقہ سے ہے، اور علم فقہ کے ذریعے سے ہمیں کون سا کام کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، اس کا علم ہوتا ہے۔ اس قدر اس علم کی اہمیت ہے۔ اب آئیے ہم فقہ کی تاریخ کے بارے میں جانتے ہیں۔ فقہ اسلامی کا آغاز عہد رسالت سے ہوتا ہے۔ ہماری جو اسلامی تعلیمات کے مطابق جو فقہ کا آغاز ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے سے ہوتا ہے۔ آپ کے رسالت کا دور 23 سال پر مشتمل ہے۔ یہی دور آنے والے تمام ادوار کی اساس اور بنیاد ہے، یعنی سب سے پہلے فقہی احکام یا جو بھی احکام تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا اور احکام بیان ہو رہے تھے، پھر باقی جتنے بھی چیزیں علم فقہ میں آئیں اور جو بھی مسائل نکالے گئے، ان سب کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو علم فقہ تھا اسی پر پڑی ہیں۔ عہد رسالت میں فقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احکام کا دار و مدار وحی پر تھا۔ وفات نبوی تک پوری شریعت مکمل ہو چکی تھی، 23 سال میں پوری شریعت مکمل ہو چکی تھی۔ الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت مبارکہ بھی نازل ہو چکی تھی۔ تو احکام جو بھی مسائل تھے ان سب کا تعلق وحی کے ساتھ تھا۔ تو کس طرح سے یہ احکام آتے تھے؟ بعض اوقات واقعات کے مناسبتوں سے احکام کا نزول ہوتا، یعنی کوئی واقعہ پیش آتا، اس کے مطابق قرآن مجید میں اس کے تعلق سے احکام نازل ہوتے۔ بعض اوقات بغیر کسی واقعہ کے سوال پوچھتے اور اس پر آیت مبارکہ نازل ہو جاتی، جیسے قرآن مجید میں اس طرح کی آیتیں ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں آپ سے سوالات کرتے ہیں۔ تو یہ سوالات پوچھے جاتے تھے اور قرآن مجید میں اس کے متعلق احکام نازل ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی احکام کی آیتیں نازل ہو جاتی، جیسے نماز پڑھنے کے متعلق، اقامت الصلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو وغیرہ۔ تو اس طور پر
نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو معاملات پیش آتے تو قرآن مجید کے ذریعے سے ان کے احکام کو بیان کر دیا جاتا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ دور صحابہ میں علم فقہ کا کیا حال تھا۔ تو فقہ کا صحیح دور صحابہ کے زمانے میں شروع ہوتا ہے۔ صحابہ میں چند حضرات ہی فتویٰ دیتے تھے، یعنی علم فقہ میں چونکہ مسائل بیان کرنے ہوتے ہیں، احکام بیان کرنے ہوتے ہیں، تو تمام صحابہ کرام یہ کام انجام نہیں دیتے تھے، بلکہ بعض فقہا مجتہدین صحابہ کرام تھے وہ یہ کام کرتے تھے۔ ان میں سے حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر وغیرہ، یہ جو کچھ خاص صحابہ تھے یہ احکام اور بیان کرتے تھے اور فتاویٰ جاری کرتے تھے۔ ان کو اولاً قراء پھر فقہا کہا جانے لگا، یعنی عہد صحابہ اور اس کے بعد کے ابتدائی دور میں جو اس علم کو جانتا تھا اور فتاویٰ جاری کرتا تھا اور اجتہاد کرتا تھا تو ان کو قراء کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ بعد میں قراء لفظ یہ علم تجوید اور قراءت کے جاننے والوں کے ساتھ خاص ہو گیا، ان کو قراء کہا جانے لگا، اور جب باقاعدہ علم فقہ کی تدوین ہوئی تو پھر اس علم کے جاننے والے اور اس علم کے جو مجتہدین تھے اور جو فتاویٰ جاری کرتے تھے ان کو فقہا کہا جانے لگا۔ صحابہ کرام کا مسائل بیان کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ تو صحابہ کرام اولاً مسائل میں قرآن، پھر سنت، پھر اجماع اور قیاس، ان سے مسائل کو حل کرتے تھے۔ یعنی کوئی مسئلہ پیش آتا، کسی چیز کے بارے میں احکام جاننا ہوتا تو سب سے پہلے قرآن میں دیکھتے، قرآن کے بعد اگر قرآن میں وہ مسئلہ نہیں ہوتا تو سنت کو دیکھتے، سنت میں اگر وہ مسئلہ نہیں ہوتا تو کسی مسئلے میں اگر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہو جاتا تو اس پر عمل کیا جاتا، اور اس کے بعد قیاس بھی کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ علم فقہ دور تابعین اور تبع تابعین میں کیسا رہا۔ تو تابعین اور تبع تابعین کے دور میں فقہ کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا۔ صحابہ کرام الگ الگ شہروں میں پھیل گئے تھے، وہاں پر انہوں نے علم کا درس دینا شروع کر دیا تھا۔ تو صحابہ کرام کا جو اختلاف تھا وہ تابعین میں بھی منتقل ہوا۔ جو صحابہ کرام جن شہروں میں گئے تھے وہاں کے لوگوں نے اس کے بعد انہی کے آراء پر اور انہی کی فقہ پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ جیسے مدینے والے حضرت عبداللہ ابن عمر کی پیروی کرنے لگے، مکہ والے ابن عباس کے پیروی کرنے لگے، کوفہ والے ابن مسعود کے، اس طرح سے جو شہر میں جو بڑے مجتہدین اور فقہا صحابہ تھے ان کی وہاں پر پیروی کی جانے لگی۔ تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں پھر علم فقہ میں دو مدرسے اور دو مکتبہ فکر قائم ہو گئے، ایک حجاز کا اور ایک عراق کا۔ حجاز کے جو پیشوا تھے اور سرخیل تھے وہ امام مالک ابن انس، اور کوفہ یعنی عراق والوں کے جو امام اور پیشوا تھے وہ امام اعظم تھے۔ تو ان میں فرق کیا تھا ان دو مدرسوں میں، ان دو مکتبہ فکر میں؟ تو حجاز کے جو لوگ تھے وہ قرآن اور سنت ہی سے اکثر مسائل کو لیتے تھے، قیاس وہ نہیں کرتے تھے، جبکہ عراق کے جو لوگ تھے اور عراق کے جو فقہا تھے وہ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس سے بھی کیا ہے مسائل کو استنباط کیا کرتے تھے۔ آج کا ہمارا یہ پہلا درس تعارف فقہ مکمل ہوا۔ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے۔ ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور فائدہ مند لگے تو دوسروں تک ضرور اس کو شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔